الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاص پائے غوث عالم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام مشایخ اعظام قراء حضرات خانان حضرات بانیان محفل بانیان جلسہ دو باتیں کر کے پھر میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں تاکہ میں بھی صحیح تقریر کروں اور آپ بھی توجہ سے سنیں. امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اذ لا فرق بین موتہ و بین حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذلک عنده جلی لا خفا بہ. فرمایا نبی علیہ السلام ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام اپنی امت کے احوال سے بھی باخبر ہیں اور اپنی امت کی نیتوں سے بھی باخبر ہیں. حضور کو پتہ ہے مولوی خادم کیوں آیا اور آپ کیوں آئے. نیت اپنی کسی بھی درست کر لو تو میں بھی درست کر لوں. ماشاءاللہ. وعزائم
اور حضور کو یہ بھی پتا ہے میرا امتی کیا ارادہ کر رہا ہے. اگلی گل امام نے بہت ڈاڈی کی تھی، وَخَوَاتِرِهِمْ، فرمایا نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے امتی کے دل پر کیا گزر رہی ہے. لہذا اپنے خیالات جمع کر کے ادھر لے آؤ واپس. سبحان اللہ. جب حضور کو پتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں، لہذا واپس آئیں. وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَىٰ بِهِ، فرمایا یہ باتیں ہمیشہ حضور کے سامنے جلوہ گر رہی، کبھی بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی. یہ تو ہوا اپنے آپ کو جمع کرنے کے لیے. اب محفل کے آداب کیا ہیں؟ امام تقی الدین سبکی السیف المسلول میں لکھتے ہیں کہ فواجب علی کل مومن متى ذکرہ وذکر عنده یخشى ویخضع ویوقر ویسکن من حرکتہ. فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ رسول اللہ کا خود ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے، پھر موبائل سنے کاٹ کے گپا مارے یا عمرے دے ٹکٹ دی اندر پرچی جمع کرا کے باہر جا کے سگریٹ پیوے ماشاءاللہ، اور باہر جا کے ہنسے، اندر نعت پڑی جا رہی ہوگی. تو پھر اس وقت کیا کرے جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو؟ پرچی اندر جمع کرا کے تو عمرے تے جانا ہے چلیا، تینوں تے بھی نہیں پتا حضور دی محفل دے آداب کے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس واسطے میں بس ایک دو گلیں تہاڈے نال کرنیاں. بابو بھائی بڑے ڈاڈے آدمی، میں تو کسی بین الاقوامی شہرت یافتہ جڑے ساڈے نال خانن محترم قبلہ محمد اویس رضا صاحب زیدہ مجدود، انہاں دی نعت آخر تے انہاں کہ نہیں تو لیٹ آنا ہے تو آ جانا. میں بھی آ گیا. میں اے نعت خان، اے حضور دے غلام، تسی علماء و مشائخ بیٹھے، میرا تعارف ہے میں ڈی چوک بھی اپنا تعارف کرایا. توجہ، اتنے سارا میڈیا بھی موجود سی، بڑے بڑے پڑھے لکھے سارے. ڈی چوک جی ڈی چوک کیسے آ گئے؟ میں کہ ڈی چوک تھوڑے پیو دا کوئی گل کرنے والی، ڈی چوک کیسے آ گئے؟ میں کہ تسی جھوٹ بول کے جانے ہو، اسی لبیک کہنے گئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میں وہ گل جڑی کی تھی وہ بہت ڈاڈی کی تھی. اور میری گل تو بعد ایک ذمہ دار افسر نے ایک بندے نو بھیجا میرے کو، انہیں کہا مولوی تم ایک گل کی تھی، اسی سارے فوج میں واپس بلا لی، 10 ڈویژن فوج اسی لا کے واپس بلا لی. میں اتنے کیا میں آگا سنو ریڈ زون دے ہو پترو، کائنات صرف ایک ریڈ زون ہے، وہ دربار رسالت. لبیک کا نعرہ نہیں لایا، اسی ڈی چوک کے 4 دن کے بھوکے لوگ سن تے 5-5 فٹ اٹھ کے نعرہ اٹھنا نہیں، اور اج اٹھنا نہیں. اے فقیر اتنے رہا، یاد ہے 5-5 فٹ منڈے اٹھ کے زمین کو نعرہ لاندے سن بھوکے، گل وچ ہو رہے تے تسی اٹھنا تے نہیں، لیکن کم از کم نعرہ تے جڑے والا لاؤ. اے جڑا تہاڈا نعرہ ہے نا، اے تے او کھوتے دے کنا والا اوباما بھی پریشان ہو گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضور کی امت جاگ کیسے پڑی. لبیک کا معنی ہے یا رسول اللہ جنہاں نے تہاڈے خاکے بنایا سی انہاں کو بدلہ لینا ہے. اے معنی اے جڑا ہے نا اس طرح نہیں نعرہ لگیا، اے نعرے دا ہن اسی بدلہ لینا ہے.
غازی تنویر میرے نال فون تے گل کیتی تو جیل چوں سکاٹ لینڈ نے مرزائی ماریا وہ کہندا سی میں نبی ہوں غازی تنویر صاحب میں کہا تسی کتوں گل کر رہے ہو کہندے میں جیل چ کر رہا میں کہا جیل چ اجازت ہوندی کہنے لگا ہاں جی ہوندی میں یہ نہیں کیا بند کرتے ہوئے ایجنسیاں سن رہی ہوں مولی خادم کے خلاف مقدمہ ہو جائے جیڑا بندہ غازی دا فون نہ سن سکے انہوں حق پہنچتا ہے غازی تمہارے گل کرے سبحان اللہ گل سمجھ آئی نہیں ہاں میں ایسے بھی گل کر رہا ہوں غازی تنویر کا میرے نال رابطہ ہے میں میرپور تقریر کرنے گیا تو انہوں نے چھوٹے بھائی کبیر نے مجھے 2 خط دیتے جڑے میرے نام انہوں نے لکھے تھے گل سمجھ آئی کوئی نہیں اگر وہ خط میں سنا نہیں تو کسی کو ہضم ہی نہیں ہونا لکھے غازی نے میں انشاءاللہ کسی کتاب میں چھاپ دیا غازی تنویر صاحب کہنے لگے میں چھرا لے کے چڑھیا وہ گاٹے تھے وہی چھرا جڑا علم الدین باہر رکھ کے گیا پتہ ہے نا علم الدین باہر رکھ کے گیا چھرا جب غازی علم الدین دفن ہو گئے نا تو سال بعد ہندو اجتماع کیتا ایک ہندو نے گندی کتاب لہرائی وہ کہنے لگا مسلم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے راجپال کو مار دیا یہ ہمارا مشن ختم ہو گیا نہیں اسی اس کتاب کو دوبارہ چھاپنا ہے تے لکھاں دے مجمع میں جو ایک سیدھا سادہ مسلمان ہندوؤں دے مجمع نو چیر دے ہوئے آپ کے آیا اور گاؤں کا موتر پینے والے ہندو سارے کمن لگ گئے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیو ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور و کشور گل سمجھ آئی وہ لکھاں دے مجمع نو چیر کے نا ایک مسلمان سٹیج تے آ چڑھیا اے مودی گاں دا موتر پینے والا فرق پئی ہوئی تو اے سانو دھمکیاں دیندا میں کہا جنہ ہندوانیاں دی نسل وچ تو ہے نا محمود غزنوی دے گھوڑے دے ٹاپاں نہ انہاں دے عمل ٹائپ ہوندے سن تو ذلیلہ سانو مطلب دھمکیاں دیندا گل سمجھ آئی کوئی نہیں اے ہندو مودی میں ذرا علم نہیں کیا میں کہا چلیا اسلام دی گلاں کیتے کرو ہاں ہر جگہ اسلام دے نعرے لائے کرو اس واسطے کہ پاور اسلام دی ہے ممتاز قادری دی گولیاں نہ لگے ڈرے تہاڈی ایٹم بم نہ کوئی ڈریا گل وچ ہو رہے ہاں جی گل وچ ہو رہے ممتاز قادری پھانسے دے پندے کی طرف چلیا ملک دل پذیر صاحب میں کہنے لگے میں پچھو آواز لائی بھائی جان ایک باری منہ تے وکھائی جاؤ اے گل ذرا سننا کتنے جا گل پہنچی کہنے میں پچھو آواز لائی ممتاز قادری مڑ کے نہیں ویکھیا این کیتا ہے انہیں پھر ابا جی آواز لائی اور ایک باری تو مڑ کے ویکھ انہیں پھر بھی این کیتا پھر بہنا آواز لائی پھر بھی این کیتا پھر آخر محمد علی آواز لا دیتی تے محمد علی دی آواز سن کے 5 سالہ پتر ہوئے پیو پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے تے بڑھے پیو نے بھی مڑ کے نہ ویکھے اس واسطے انہیں مڑ کے نہیں ویکھیا مطلب کہ میری مووی بنا کے تے دے نیٹ تے کہ عاشق رسول دے پھندے دی طرف جاندے مڑ ویکھدا سی غازی نے تے او کام کیتا چلے تہاڈی کانڈ لوائی انہیں عقل وچ گل نہیں آندی 5 سالہ پتر پیچھے کبھی ابا جی ایک باری منہ تے مڑ کے ویکھاؤ انہاں کہا نا نا جانو دل ہوش و خرد سب کو مدینے پہنچے غازی تیرے جان گل مکان لگا کچھ لمبی گل نہیں ہوں تسی گل نعرہ ایک تو نہیں نہ لانا نعرہ لانا ہے تو پھر آخر تک بولنا نہیں تو میں لے جا نعرے دا قائل ہی کوئی نہیں وہ بیٹھتا ہوئے اچھا روئے گل زبردست ماشاءاللہ ہاں جی گل سنو توجہ وہ شکر ہے سب تو مدینے 5 سالہ پتر پیچھو آواز دے وے تے ممتاز قادری مڑ کے نہ ویکھے اے کیڑی پاور سی ممتاز قادری کو اے کیڑی پاور سی اے ملک دل پذیر صاحب میں نے خود دسیا میرے نال بیٹھ کے میرپور گئے تو انہوں نے میں گلاں رکھتے میں کوئی یار دی گل تے دسو انہوں کہ اے عجیب گل سی اسی بعد وچ بڑے پریشان ہوئے کہ اے کی کوئی ساڈا ناراض ہو گیا بعد وچ بھائی سانو سمجھ آئی انہیں مڑ کے کیوں نہیں ویکھیا
چلو تو گل ہی ساڑیاں نسلاں بعد نسلاں صرف گلاں سن کے تو اٹھتے رہن گے منڈے ساڑے سبحان اللہ اے جڑا لبیک دا نعرہ تسی لا رہے ہو نا آن والی نسلاں بھی اٹھ کے سیکھنی وہ کیڑے جے شیر سی یار او یار 5 سالہ پتر غازی علم الدین پھندے دی طرف ضرور کیا لیکن انہوں نے بیاہ نہیں کیتا انہوں پیچھے آواز بھی کسی نہیں لائی ممتاز قادری دا بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا انہیں امتحان دیتا ہے بندہ بندہ آخر ہوتا ہے آخر کسے موڑ تے جا کے بندہ ڈول جاتا ہے زرداری اندر پیغام بھجوایا 5 سال کے دوران کہنے لگا تو کہہ دے میں تیرے صدر تیرے گورنر نو گستاخی دی وجہ تو نہیں ماریا ایویں میرا دماغ چل گیا او دن میں ٹینشن نہیں سی تے میں تینوں گورنر کو مار دیتا ممتاز قادری اندر واپس پیغام بھجوایا انہوں نے کہا زرداری صاحب امام کے سودے نہیں ہوتے اور انہیں کیا میں ہی ماریا میں ہی ماریا اور گستاخ سمجھ کے ماریا اسی کی سمجھ جو 5 سال کتنے کتنے ہوتے تھے حملے ہوئی ایمان فریض اللہ صاحب اے مولوی دیوبندی عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینٹ دا لانتی اینے بس کچھ نہیں بول رہا میں نہیں بول رہا میں گل کر رہا ہوں انہوں نے اچھا تو اچھی گل کری تاریخی وہ کر رہی ہے عبدالغفور حیدری ملک بن قزیر نے بلایا انہیں کیا پورا خاندان میرے نال بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو تے 16 دن بعد منڈا باہر اسی تو ہم کٹا دیں دیا ملک بن قزیر صاحب کیا انہیں کیا جناب غازی کوئی نہیں تو خریدے تو نہیں نہ جا سکتے سبحان اللہ کہنے میرے پٹو تو انہیں اتنا ڈاڈا چانڈ ماری کہ میں نے درد ہو گیا کہنے جاؤ تو بے وقوف ہے میں آکھا جناب جو تہاڈی کوئی خاندان ہے غازی کوئی نہیں نہ جمیا تو ساڈا غازی تو نہ خریدو دسو یار تہاڈے چہرے کیویں چمک رہے ہے سارا سٹیج تے چہرے چمک رہے سنی کیوں سر جھکا کے چیمان او ساڈے کوئی مطلب ایہو جہا غازی دسو انہاں دا خاندان دا کتنا بڑا احسان ہے ساڈے تے آخر غازی تیرے جان صاحب غازی تیرے جان صاحب غازی تیرے جان صاحب اے ہونا اس بچے دے اپنے جذبات ایک ادھر منگ کے تنی نے لے آیا اے ڈی چوک دے جڑے نعرے لگے نے نعرے تے سارے نو ہلا گئے اے پاناما لیکس نہیں ہویا اتنے جڑے سارے جا جمع ہوئے اتنے جا کے نہ سارے سر جوڑیا انہاں کیوں اسلام چاہنے والے ڈی چوک آ گئے ہن کی کریے یہی چادر رکھ کے اسی موٹے کے گئے تو یہی چادر رکھ کے آئے کیوں جی اے نہیں کہ اسی کوئی ڈیل کر کے آئے نہ اسی روندیاں گئے تو نہ روندیاں آئے اسی اتنے مسلمانوں دیا کڑیاں بھی نہیں نچائیاں اسی اتنے مسلمانوں دیا کڑیاں نہیں نچائیاں یہ دھرنے والا یہ کہتا ہے بلے باز کہنے لگا بھائی ادھر کوئی چمچہ بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہوئے حسن آئی جاتی ہوں بچے سے حسن کے قابل ہے میں تاج نہیں سی پاڑا ویسا صاحب نے میں کہوا دیتا بابو بھائی نے تاج اسی کیڑی گل تے پائیے جی آفیہ صدیقی واپس آ گئی ممتاز قادری دا سی بدلہ لے لیا چلے او ممتاز قادری نے جو ظلم ہویا ہے تو تاریخ ہی نہیں ہویا 1400 سال انہیں تاریخ ساڑی مسد کی تھی محافظ ناموں سے رسالت نو پھٹے کسے نہیں چاڑیا انگریزہ چاڑیا ہاں یہ تو کلمہ پڑھ دے سکتے ایسا میں دسانے نہ کیوں ممتاز قادری نو پھٹے چاڑیا کی ہوتا جرم سی اس واسطے میں انہاں دو بزرگاں نے ویس صاحب دی گل نہیں موڑی ورنہ میں پگڑی بھی میں کہنا کوئی کٹی ہوئی پاواں تے کپڑے بھی پھٹے ہوئے پاواں میں نے جب جیل لے گیا نا 23 جنوری نو تے میں نے سپرنٹینڈنٹ کو جیل پوچھا کیا کرتے ہو میں کہ مسیتی جھاڑو دینا اور کی کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پوچھے بھئی یہ کی کہتا ہے ایک ہی لکھا میں مسیتی جھاڑو دیتا ہوں کہتا ہے موزن لکھ اور کی لکھ موزن لکھ حضور کی بات کرو جب رسول اللہ کی بات ہوگی تو حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے حضور کی بات کرو اگلے خاکے بنائے تھے مولی خادم میں اس واسطے حج عمرے تے نہیں جاندا اے نہیں کہ میں نے کوئی پیسے نہیں ہیں یا میں نے کوئی بھیجدا کوئی نہیں میں تو ہر مہینے نہیں ہر ہفتے جاواں تاں بھی لوگ بھیجن واسطے تیار ہیں میں اس واسطے نہیں جاندا میں کہ جے رسول اللہ نے پوچھ لیا
کہ تو اتنے عمرے کرنا آیا تو میرے خاکے دا دھوکہ بنایا تو کی کیتا ہے تو کی کیتا ہے ممتاز قادری پھٹے اگر چڑھا تو کی کیتا ہے میں اس واسطے پگڑی لا کے ممتاز قادری کے پیروں تے رکھی سی تو میں اے انہوں نے عرض ضرور کی تھی میں کہ جناب معذور آدمی سی جو کچھ ہو سکیا میں کرتا رہا حضور دی بارگاہ میں جا کے شکایت نہ لانا کیا بات میں کہ جیلہ بھی کٹیاں ہتکڑیاں بھی لائیاں دروکے بھی گئے جناب دہشت گردی کے مقدمے بھی چل رہے ہیں سارا کچھ چل رہا ہے لیکن میں کہ جتنا ہو سکتا سی اتنا تو کیتا ہے لیکن حق تہاڈا ادا ہی نہیں کر سکتے چاہیے تو اسی اسی تمہیں جیل چ پکڑ کے باہر لیا میں راہیل شریف نو بھی یہ پیشکش کی تھی راہیل شریف بدقسمت نکلیا کائنات دا اس تو بڑی کو پیشکش ہے میں اگر تیرے دروازے تے میں بیٹھا رہوں گا تیرے بوٹ اپنی جھولی چ رکھ کے پالش کر کے اینکر پیش کیا کروں گا اور میں کی کر سکنا تیرے واسطے میں آخا صلاح الدین ایوبی والا کردار ادا کر کفر دے منہ تے تماچا مار اور تواڈے بڑے بڑے دباؤ مننے ہونے دباؤ نہیں مننا یہ تے ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے ممتاز قادری نو اسی پھٹے نہیں چاڑ سکتے میں آخا تیرا مقبرہ اسی بنواواں گے سب تو بڑیاں چادراں سی تیرے کے ساتھ سدا تو نہیں رہنا لیکن انہیں ساڈی گل نہ منی اور اسی کی کر سکتے سی میں انہوں کیا میں تیرے بوٹا دی پیران دی خاک بھی پگڑی نابدی رکھاں گا میں کہاں گا اے عاشق رسول ہے لوگوں کہاں گا جاننے ہوئے خاک کیڑی ہے اے راہیل شریف دے پیران دی خاک ہے انہیں بوٹ پائے ہوئے سن میں پیچھے باندھ رہی تو میں کہا اے وہ جنہ ہے جنہیں کفر دیا کچکا پا کے حضور دی عزت محافظ ہو رہا کی کا ابھی اتنا ہی کر سکتے تھی اور ساڑھے واسط تو کچھ نہیں اصل میں چاہتا سی کفر نہ جڑا نا کفر ننگا کر دئیے ممتاز قادری تے کوئی انگلی نہ اٹھاوے پوری دنیا نو پیغام جاوے اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا دے بارے کوئی گل نہیں برداشت کر صرف ہے مقصد سی ایک باری کفر ننگا کر دئیے اوباما دا نک جڑا وہ خاک ملا دئیے اور کینیڈا والے شکانہ سارے نو ڈھا دئیے اور برطانیہ دے سارے یزیدہ نو ڈھا دئیے اور ذلیل دے پترو تسی جا اپنی ماما بہنا دی حفاظت نہ کر سکے اور تسی کی کرنا ہے تسی سانو دسنا ہے نبی دی عزت کیویں کرنی سانو ساڈے بزرگ دس گئے اساں اپنے محبوب دی عزت کیویں کرنی اے مقصد سی صرف اور کوئی مقصد کوئی نہیں بس اتنی بات ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا سخت ہے میں مسکین آدمی ہوں سخت کوئی نہیں ہوں لیکن جب حضور کی عزت کی بات آئے تو اپنے بس میں بات نہیں رہتی سبحان اللہ یا اس سے بس نہیں رہتی اگر کسی بندے نے حضور کی عزت ہوتے غیرت نہیں آتی تو پھر میرے کو تو کوئی علاج نہیں توجہ جی بات میں گل جڑی مکانی ہوں بس اتنی گلاں تہاڈے نال کرنیاں جس محبت نال تسی بیٹھے ہو نا ایسے محبت نال حضور دا دین تے لے آنا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی جب رسول اللہ کا دین آ جائے گا تو میں نے مال روڈ تے میری ڈیوٹی لا دینا میں جھاڑو دیتے رہا واہ واہ حضور کا دین اسی اتنے بیٹھے مولی خادم میں اسی طرح جھاڑو لاندہ رہے سانو کچھ بھی نہیں چاہیے صرف رسول اللہ کا دین چاہیے بس اے مقصد ہے صرف نہ کوئی تقریرہ میں آندیا نہ کوئی تقریرہ میں کرنا لیکن اے ہے کہ مالکاں دا پیرا ضرور دینا میں نے پولیس افسر کہنے لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے جدوں تیری تقریر سنو تو حضور دی عزت تے گل کرنا حضور دی عزت تے گل کرنا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے تے میں انہوں کیا میں کہا جلیا ٹھیکیدار تے صدیق اکبر بھی نہیں سن چوکیدار ضرور اے دسو مسلمان ہے پولیس افسر دا اے مطلب اے گل تے میں اوباما بھی نہیں کر سکتا اے تانا تو میں اوباما بھی نہیں دے سکتا کہ تو نبی دا ٹھیکیدار ہے اوباما کون ہوتا ہے ایک بچے مسلمانوں دے تربیت پا رہے ہیں گھروں میں میں نے تو چاہیے سی مولانا ہوئے تو معذوری دی باوجود تو چل نہیں سکتا حضور دی عزت پیرا دینا او میں تینوں سلام کرنا میں نے تو چاہیے سی داد دینا یار دسو یار انہوں نے مینوں کیوں جا تانا دیتا یہ تانا تو مینوں دنیا کا کوئی کافر بھی نہیں دے سکتا میں کلمہ پڑھیا میری اپنی مرضی میں اپنے نبی نال کیویں پیار کراں کسے دے ڈھیڈے چ کیڑا درد دے دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اے گل ہے جڑی میں تہاڈے نال درد بھری گل دسو اس حالت وچ میں اگر ہتھکڑیاں ان لوائیاں تے کدے واسطے لوائیاں میں اپنا ہاتھ کھول کے اپنے ہاتھاں کولوں پوچھیا کوٹ لکھپت جیل دے وچ میں کہا ہاتھوں اور دسو حضور دے نام دا کتنا کھادیا نے ساری زندگی کتنے پیسے وصول کیتے نے کتنی بریانیاں کھادیاں نے حضور دے نام دا اج پریشان تے نہیں میں اپنے ہاتھاں نوں اینج کر کے کیا اینج ہتھکڑیاں چک کے کیا میں کہا دسو حضور دے نام دا کتنا مال کمایا نے اج تک کتنا کھادا نے ہاتھ بولے تے نہیں لیکن زبان حال نالوں کہنے لگے آج ہی تو مزہ آیا آج ہی تو مزہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ
ماشاءاللہ توجہ ماشاءاللہ لبیک بس اے تھوڑے چہرے چمک رہے میرا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں بس تھوڑے چہرے چمک اٹھے حضور کا نام لے کے تسی اپنے آپ کو باہر ہو رہے ہو میرے آقا بھی چاہتے ہیں میں اس دلائل حدیث قرآن و سنت کی روشنیاں پیش کر سکتا ہوں حضور خود چاہتے ہیں میری امت میرے نال ٹوٹ کے پیار کرے ایسے بھی میرے کو دلائل انے واہ میری امت میرے نال پیار کرے حضور خود بھی یہ چاہتے ہیں تے رسول اللہ پھر تو انعام بھی دے دیں این کچھ کے پیار نہیں کرنا حضور نال انے واہ پیار کرنا ہے حضرت ام ایمن دو صحابیہ دو خواتین نے حضور کا پیشاب مبارک پیتا حضرت ام ایمن پیتا حضرت ام یوسف پیتا حضرت ام ایمن جدو راتی حضور کا پیشاب مبارک پی گئی ہے پیالہ ایسے مولوی گلا کرن حضور کے بارے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کر کسی پھر سن لو تسی کہاں کر رہے ہو حضور کے بارے گل کرنا این گل محبت ہوتی جلے محبت فتوے نال محبت نہیں ہوتی بس کرو بڑے فتوے پوچھے انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے اے جڑے اسی ٹی چوک تو آ گئے نہ سانو صدرے نہیں اتو چھڈیا جنہ مالکاں واسطے گئے سی انہاں سانو لگا نہیں چھڈیا اینج نہیں ہو سکتا جدو کہندے سن جی حملہ ہون لگا حملہ ہن تیار ہو جاؤ حملہ ہون لگا ساڈے منڈے قمیضاں لا کے تے نچ کے نا جدھر پولیس تے فوج کھڑی سی نچ کے جاندے سن کہندے تنوی نبی دا منوی نبی دا سنوی نبی دا او کہندے سن او جڑیاں بلاواں آپ ہوندیاں ہاں جی وہ تنوی نبی اسی تو کہندے بندوق چلانی ہے کہندے تنوی نبی دا منوی نبی دا ہاں جی اے او طاقت سی پاور سی جدے نال بیٹھے ہاں جی دل ریش کے توانا می شمت خاک ہم دوشے سریا می شمت قوت ورنہ انہوں تسے کی سمجھتے ہو سارا انہوں نے پیچھے پاور کھڑی تھی انہوں نے کہا نا مارو آئے کتوں آ گئے مولوی اور مارو آئے اور میں کہا بلے آڑا 124 دن بیٹھا رہا 4.5 دن عذاب نہ ہوئے یہ دا مطلب جان دے ہو جنے گئے ہی پیڑی واری ہاں جی جنے گئے ہی پیڑی واری توجہ جی لبیک کا جڑا نعرہ ہے لے گیا سارا میں کی تانوں گل کر اور بلا میں پڑھتے جانے کدو میرا شرم ہویا کہ میں کہا ممتاز قادری جمپ لوا گیا اور کی ہویا ماشاءاللہ تسی اپنے بچے نو بچا کے نہ رکھے کرو بچے باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک ایجنسیاں کہندیاں 17 لاکھ بندہ چلیا لیاقت باغ تو ویسے 25-30 لاکھ بندے چلے 17 لاکھ سنی چلے ہوتے ایجنسیاں دی رپورٹ کے مطابق اسی ایک بھی بچہ دے کے کسی آیا ہوتے نہیں دیتا اسلام بچے نہیں لینا اسلام تھوڑے بچے نہیں لینا بے شک تسی بچے نو دلیر کر کے رکھو اسلام تھوڑے بچے نہیں لینا اسلام صرف اتنا ویکھدا میرے جان والے میرے نال مخلص بس بدر کتنے صحابہ شہید ہوئے مجمع میں جو سوال ہے اچھا جی واہ جی بچے اے ہن تے گل آئی نا ہن مسلماناں دے بچے ٹر پے ہن کرکٹاں دی انہاں نوں تاریخاں یاد نہیں ہونے کہندے بدر شریف کتنے ہوئے تے شہید ہن اے گل جدوں بتا لو کہ بس آ جانے مدد آ جانے ہاں مدد آ جانے اسی تے اوتے مدد اترتے ویکھی نا جناب ٹھیک ہو
ایسا تو مدد اتر دے ہوئے پرانی گلا تو اسی تو اپنے اکھاں نال مدد اتر دے ہوئے یہ تو ہن اسی کیویں پیچھے ہٹ جائیے کتنے صحابہ شہید ہوئے 14 صحابہ دا اسلام نے خون لیا کہ او دے بدلے کیسر و کسرا دی 2 سلطنتاں انہاں دے پیراں وچ سٹ بیٹھی تے نہ پڑا 2 سپر پاوراں اسلام دے پیراں وچ سٹ دتیاں انہاں دے پاس اتنے ہی خون چاہیے بس اسلام تھوڑے بچے سلامت رکھتا لیکن اے بس دعا منگیا کرو بھائی گلشن اقبال دے دروازے انشاءاللہ بم دھماکے نہ کوئی نہ مرے کیوں جی اے ہوتے جناب لگے ہوئے جناب پتر جمعیا تے 31 بندے ہو مٹھائی کھا کے مر گئے انہاں دا کیوں اسلام خون لیا پھر دی قدر بھی پائی ہوے کانسٹیبل تے 60 لاکھ بندہ جنازے چ آ جائے کیوں جی اسلام قدر پائی کہ نہیں خون دی اسلام واسطے دیو تو پھر قدر این پیندی جی زہر نال مر جاؤ تو پتہ نہیں 70 بندے بھی انہاں دے جنازے شریف ہوئے ہونے کے لیے جی بم دھماکے نہ مر جاؤ تو پھر اسلام قدر نہیں پاندا اسلام قدر خون دی بڑی ڈاڈی پاندا تے اسلام ہر بندے دا خون لیندا بھی کوئی نہیں جدا گروپ ملتا ہوے او دا ہی خون لیندا اسلام تسی بشک پریشان ہوئے نہیں لیندا او نہیں لیندا اسلام تے حفاظت کرنا ورنہ اتنے بندے گئے سن جڑے قید ہوئے اسی انہاں نوں بھی چھڑا کے لے آئے ساڑھے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہے نہ کیتا تو اس بغاوت کا تو سیدھی سزا موت ہے بھئی 4 دن جی چوک وچ بیٹھا بغاوت جڑے 124 دن بیٹھے رہے پہلے انہاں نوں باغی بڑھاؤ پھر اسی آ گئے تو میں تے ڈاکٹر صاحب پھر اسی سپیشل گئے میں کہ چلی دو میں گرفتاری دئیے گل تو پوچھیے بھائی اسی بغاوت کیتی کیڑی اگر لبیک کہنا جرم ہے تو یہ جرم کو ہم سر دار بھی کہیں گے انشاءاللہ ہے تو کیڑی غلط فہمی ہے اگر لبیک کہنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں یہ جرم کو ہم سر دار کریں گے تو ہمیں بچے سمجھ بھی چاہیے پاکستان بڑا کس وقت پاکستان ضرورت سے جو خواب لگی اس کی برکت سے پاکستان بنا ہے اگر لبیک کہنا جرم ہے یہ جرم ہم نے کیا اور یہ جرم تو ہم نے سرے بازار بھی کرنا ہے سرے دار بھی کرنا ہے اور بار بار گیا ساڑھے منڈے اپنے آپ کو باہر ہو گئے اور اسی اتھی بھی منڈے میں روکی رکھے سی ورنہ نچ نچ کے ادھر جاندے سر ادھر آؤ ورنہ تو اتھی سب کچھ ہو جانا سی منڈے قابو نہیں سن آندے ساڑھے کھڑو گل وچ ہو رہے پترو سمندر میں صحابہ میں نہیں گھوڑے جا سٹے ہاں جی تہ بند بدے ہوئے کیسر کسرا دے دروازے میں نہیں جا کھڑکائے صحابہ نے اور پاور وچ اور سی کی اور دل سے عشق او توانا میں شبت دریائے تجربہ میں صحابہ گھوڑے نہیں سٹ دیتے تو سامنے جڑے رومی کھڑے سن کہتے جھلے آ گئے وہ تو جھلے آ گئے اتنے سانو بھی کہتے سر ٹی چوک کے جھلے آ گئے پڑھے لکھے تھے پیڑے آئے میں کہ جھلے آج کے نہیں ایسی بڑے پرانے تھے جھلے آ گئے لیکن جھلے کو گل دیا جب حضور کی بات ہو بس ورنہ میں پکا حافظ مولوی ہوں سنجیدہ کپڑے بھی سونے کو پھٹے ہوئے میں گریبان تھوڑا پڑی کرنا میں جھلے تو کوئی زبان کاٹنے ہاں لیکن جھلے اس گل دے ہوتے توجہ جی ساڑھے جتنے سنیاں کو پیسہ آ جائے نا یہ بڑے سنجیدہ ہو جائے بابو بھائی دی میں محفل اپنی مرضی نہ تقریر کر انہاں میں نے نہیں کیا ایسے نہیں کرنے تھوڑی سی ایسے کرنی ہے تھوڑی سی ایسے کرنی ہے تھوڑے سے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے تھوڑے سے پیسے والے بیٹھے ہوں گے پیسہ آ جائے تو بندہ پھر بندہ وہ پیسے آ جائے تو پھر حضور نال پیار نہیں کری سنجیدگی کا کوئی تعلق نہیں ہے محبت رسول میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود آئے جڑے کیسر و کسرے نال مذاکرات کرتے سن او نجاشی نال تے آئے کافران دی طرفوں تے صحابہ نے آپس سے یہ مشورہ نہیں کیتا دیکھو بھائی تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کرو اتنا بڑا سفیر آ رہا ہے جو کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہے یہاں سے کوئی غلط اثر لے کر نہ جائے پہلے صحابہ کو آپس سے مشورہ کی بھائی سنجیدگی اختیار کرنی ہے بڑا بڑا سفیر آ رہا ہے جڑا ٹیبل ٹاک میں نے کہیں انگلش آندھی کوئی نہیں جڑا ٹیبل ٹاک دا پورے عرب وچ ماہر وہ آ رہا دیکھو اس وقت حضور کی تھوک مبارک نہیں اٹھانا وہ کیا کہے گا میں کیسر و کسرا کے دربار میں ایسی ایسی چیزیں دیکھی اور یہ تھوک پر لڑ رہے ہیں اللہ یہ ہے محبت صحابہ آپس سے یہ مشورہ نہیں کیتا بھائی یہ بڑا آدمی آ رہا ہے ذرا سنجیدہ ہو جاؤ تو عروہ بن مسعود جب واپس گئے تو کہنے لگے آیا قوم انہوں نے کہا سنو ہے میری قوم واللہ لقد وفقت علی الملوک ووفقت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا انہوں نے کہا میں کیسر و کسرا کے دربار گیا
میں اتنے سونے چاندی ویکھے، ہر قسم کے کھانے ویکھے، انہوں نے پلنگ تے قالیناں ویکھیاں، میں نجاشی دے دربار وچ گیا، سب کچھ ویکھیا، لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھرے نہیں ویکھیا۔ جس نو سونے تے چاندی متاثر نہ کر سکے، جس نو سپر پاورا متاثر نہ کر سکیاں، جس نو ہزار قسم دے کھانے تے پھل متاثر نہ کر سکے، تے متاثر کیڑی شے کر گئی؟ انہیں کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلدہ۔ انہیں کہا اللہ دی قسم ہے میں دیکھا کہ حضور تھک سٹتے سن، جنہاں نو سونے چاندی متاثر نہ کر سکی تے حضور دا لعاب دہن کتنا متاثر کر گئی۔ کائنات میں متاثر ہونے والی چیز ہی حضور کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا میں دیکھا کہ حضور تھک مبارک چھوڑ دیں تو 1400 صحابہ ہاتھ لے کے دوڑ پہ گئے، ایتھے سٹو جی، ایتھے سٹو، ایتھے سٹو جناب، ایتھے سٹو۔ تو پھر وہ ہاتھ نہ آئے مردے نہیں بلکہ مر کے پھر چہرے پہ مردے نہیں۔ تو کائنات میں آپ سے بھی کوئی متاثر ہو سکتا ہے اور اویس رضا صاحب سے بھی، آپ سے بھی، تو ایک ہی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے کہ حضور سے پیار اتنا کریں۔ ہاں اور متاثر ہونا والی شاید کوئی نہ کائنات اس کو چیز ہے، حضور نال پیار کرو لوگ متاثر ہو۔ میرے جب بندہ ویل چیئر تے چوک وچ بیٹھے ہوئے نا 10 روپے میں کوئی نہ دے، میرے قریب تو بھی کوئی نہ گزرے یار 10 روپے دینے پینے منگتا بیٹھا، تے جب محبت ادھر کیتی تو لوگ میری ویل چیئر تے چوک تے گل تے وچ ہو رہے۔ ممتاز اج تک تسی دیکھا کہ جناب ٹائر کسی نے چومے ہون؟ ٹائر کوئی نہیں چومدا، ٹائراں وچ ہوا بھردے تسی ویکھیا تے ٹائر گڈی نال چلدے ویکھیا تے ٹائر چلدے ویکھیا، لیکن غازی ممتاز جس ایمبولینس سی او تے منڈے ٹائر بھی چوم رہے سن، کیوں آتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، ٹائر بھی کوئی چومن والی شے ماشاءاللہ، لیکن ممتاز قادری دی ایمبولینس میں ٹائر لوگ ماشاءاللہ۔ میں نے منڈے آ کے کہنے لگے اجازت دو تے اسی ایمبولینس موڈے تے چا لئیے، میں کہا نہیں موڈے تے نہیں چڑھنا، کہندے نہیں ساڈیاں جوانیاں کس واسطے اسی عاشق رسول دا دنیا نوں دساں گے اسی ایمبولینس چک کے لے آیا، او میں آکھا شیرو نہ جانے ایویں کتے چھڑوا دو ایمبولینس کھڑے، او نہیں جی ڈٹھی تے سانو مار دینا، میں آکھا نہیں چاہنی نہیں چاڑ دیتی ہوں سبحان اللہ کہنے میں چاڑ منڈے نے بڑی میں ہاں جہاز ہوندا تو میں منڈے نوں کہہ دینا سی چک دیو سبحان اللہ، جہاز اسی منڈے ساڈے سنی منڈے چک دینا سی جہاز، اون منڈے تو چک لینا سی، گل وچ اور سی، ہاں جی گل وچ اور سی، اور رسول اللہ دی غلامی سی۔ لو جی آخری بات میری گفتگو ختم، اذان دا ٹائم بھی ہون لگا، بالکل نیڑے آ گیا، تسی جس محبت نال بیٹھے ہو نا بابو بھائی دے پیسے پورے ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ نعرہ بند کرنا میں جب سمجھنا اس واسطے اللہ کے بندے میری گل تے سمجھ ماشاءاللہ۔ لبیک کا معنی حضور میں بار بار آ گیا، ایک بار نہیں میں بار بار آ گیا، اپنے دین واسطے بلاؤ تا بھی آ دینا، اپنے ناموس واسطے بلاؤ تا بھی آ دینا، صحابہ دی ناموس واسطے میری آخری جیڑا ناموس رسالت ہوتے بک بک کرنا ممتاز قادری کے خلاف ہوتے ہلکا کتا بھی نہیں بنتا۔ بے شک امام شامی نے لکھا سبل الہدی والرشاد، انہوں نے فرمایا کتا ہو گیا ہلکا، لاہوری ہلکا سمجھ دیں کوئی نہیں، یا باولا، ہاں کتا ہو گیا جھلا، کتا ہو گیا پاگل۔ قریب تو ایک ذمہ گزریا، اے پاکستان اساد جی یہاں غیر مسلموں کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے، دسو جی اے سارے مسلمان تسی ہزاروں کی تعداد وچ بیٹھے ہو، آج تک کسی مسلمان نے تو ہم کیا سویر کی نماز پڑھ کے کیا چوڑا جڑا باہر جھاڑو دے رہا ہے انہیں قتل کر دو؟ ہویا جی کبھی؟ کبھی بھی نہیں ہویا۔ تسی نماز پڑھنا آندے ہو نماز دے جھاڑو دے رہے ہو، تسی نماز پڑھ کے چلے جاندے ہو، اے کیڑا بکواس ہویا جی؟ یہاں غیر مسلم، یہاں کسی غیر مسلم پر کوئی ظلم نہیں، بلکہ اتنے تو سب تو زیادہ سہولتیں اسی دیتی آنے میں، لیکن تسی چوڑے چوڑے بن کے رہو۔ اگر حضور کے بارے میں کوئی بات کرے وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا نہیں بچ سکتا، چوڑا کیا ہوتا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھو، ہماری حکومتیں بھی بیٹھ کر وہ کیبلوں پر بھی بیٹھ کر اسی بالکل اس کوئی مسلمان بھی حاکم کوئی نہیں کسی کو کافر سمجھ کے مار دیتا جائے، کافر رہنے نہیں پوری دنیا پہ،
اتنی رہنے لیکن گستاخ رسول جو ہے اس کے لیے پناہ نہیں ہے، اس کے لیے پناہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھے خواہ یہاں مسئلے کو جایا جاتا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، پاکستان میں لبیک کا نعرہ لگ رہا ہے بس۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی تن کی ہے کئی کہنے نے ڈی چوک تو کی لے کے آئے، اسی کچھ بھی نہیں نہ لے کے آئے، حالانکہ اسی 7 گلا منوا کے آئے۔ تو ویسے رضا صاحب تو کلپ میں سنیا یہ کہنے میں بھی آ رہا ہے، لیکن اسی اٹھائے پھر انہیں بھی پہنچانا سا، آپ لاہور پہنچ گئے سا، اللہ انہوں نے جزائے خیر دے۔ میں انہوں نے ڈی چوک کے سی آؤ تو انہوں پھر میں بعد میں کسی کلپ سنایا انہوں کہ جی میں آ رہا ہوں، اللہ انہوں نے دو میں جانا جس طرح دے مزید اس طرح پہلے بھی نہیں بڑی اس طرح جی ہاں اسی اگر اور 4 دن تسی آ جاندے نا سنی تسی جناب اصل تسی آندے کہ میں نہ تو پابندیاں لا دیتی انہاں ساڈے کھانے 200 دیگاں جڑے جا کے تھانے بند کر دتی ہیں جیڑا باہر نکلے انہوں بھی نپ لو۔ میں کہ جڑیاں سہولتاں تسی بلے باز نو دتیاں نا او کینیڈا دے مجدد نو اتنی سہولتاں سانو دے دے اسی سانو اوتھے تخت تے حضور دا دین بٹھا کے نام ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کتا ہو گیا جلا جی کتا ماشاءاللہ۔ ہاں جی تے قریب تو ایک ذمی کافر گزرا جیسے ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے تھے جلا کتا ہوتے پیچھے لگ گیا کتے جی بھی پیچھے لگ پاؤں تو ہوتے جی بھی جلا کیوں جی میں تو ڈاکٹر صاحب میر پورو تقریر کر کے آ رہا ہے ساڑھے پیچھے لگ نہیں دینے ہاں جی دینے میں جناب پورا روڈ بلاک کی تھی تسی آپ گفتگو کیوں کی تھی ہاں جی پیچھے لگ گئے خواہ مقام اور میں آکے چلے او یہ تو کرنی یہ تو کیویں ہو سکتا ہوں ناموس رسالت دے ایسے پیچھے ہٹ جائیے یہ تو کرنی بولے کھاتے میں تھے مرے سکے جو تو یہ تھلے جا کے مرے دے خون دی کوئی قیمت نہیں قیمت تو میرے آقا و مولا دی ناموس اور عزت دی قیمت کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا ہاں جی نام پہ عزت اور ناموس تو آگے کی بات ہے نا وہ تو اور آگے کی بات ہے ساڑھے فقیر تے گلہ کر گئے کتا پیچھے لگ گئے جی جلا او ذمی اگے اگے تے جلا کتا پیچھے پیچھے انہوں اور جگہ تک کوئی نہ ملی فتخل البحرہ انہیں چھال ماری تے دریا میں چلا گیا کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی میں کتا جلا ہے چلا گیا ہونا لیکن انہیں جب سر بار کٹیا ینتظرو دیکھا تے کتا کنارے کھڑ کے انتظار کر رہے دسو او یورپیو سارے اور دسو جناب یورپی یونین تے جناب ساری اور دسو کافرو تسی کیڑے کتے ہو زمانے سے ایسے تے جھلا کتا بھی حضور دادا واسطے نس پیا اور دسو تسی کیڑے کتے ہو جڑے حضور دے خاکے بنا دے دسو اتنا گل کر لگا سمجھو اے جتنی بھی یورپی یونین ہے جتنے بھی حضور دے بارے گل کر رہے دسو تسی کیڑے کتے ہو زمانے دے جھلے کتے تو تسی ہو نہیں سکتے تسی دسو پھر کیڑے کتے ہو زمانے دے آخر کتا جھلا ہی ہوگا اور ذلیلوں کی بکواس کرنے ہو غازی تنویر نے ان کی نیچے جو کوٹ ہے اس کے اندر بیان دیا اب ہم نے ان کو لکھ کر بھیجا ہے انہوں نے کہا جی آپ لکھ کر بھیجے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اسی انہوں نے لکھ کے ان دوبارہ پھر بھیجا انہوں نے لوور کوٹ بیان دیتا انہوں نے کیا اگر یورپ امن چاہتا ہے تو ہمارے نبی کی تعظیم کرنا سیکھے بس میں نے فون تے کہندے سن بھائی میں نے سارے انگریز کہندے نے بگ مین کہندے تو کوئی اور ہی شخصیت ہے بھائی تو سانو متاثر کرتا کہندے 24 گھنٹے بند رکھتے ہیں گھنٹے جب کھول دیں تو جتنے بھی قید خانے انگریز ہیں وہ سارے درخواست لکھ کے دیں گے اسی غازی تنویر نال ورزش کر گل وچ ہو رہے نا گل ہو رہے سارے انگریز کہندے کہ اسی اس منڈے نال کرنی جناب کہندے میرے ہاتھ میں ایک چیز منگا 10 چیزاں میں پیش کر دیں گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا کہندے میں خواب دیکھیا تے میں جنت چلا گیا
کہنے میں کہاں ہوں ماریا تو میں جنت جا کے پوچھا غازی سارے کیڑے پاس ہیں کہنے میں نے کہنے ادھر چلے جاؤ کہنے میں گیا تو سونا جا درخت ایک شاخ ہوتے ممتاز قادری بیٹھا ایک تے غازی المدین بیٹھا ایک تے غازی عامر بیٹھا ایک تے غازی عبد القیوم بیٹھا تے میں نے آواز آئی تسی بھی آ جاؤ تہاڈی بڑی لوڑ ہے کہنے میں کہاں ماریا کہنے میں 2 چھریاں انہوں دکان تے ماریاں پھر وہ نسیا پھر کہنے ایک جمخانے دی دکان کلب سی اتنے سارے انگریز ورزش کر رہے سن وہ میں نے انہوں نے جو چھرا انج پکڑیا ویکھیا نا تو سارے انگریز میرے تے ٹوٹ پڑے لو پکڑ کے میں نے کٹتے رہے میں نے سمجھ ہی نہ آئی میں ہر انگریز نے چک کے انج پرا سٹیا جس نے 8 انگریزاں نے میں چک کے پرا سٹیا پھر اس بندے نے میں جا کے 27 چھریاں ہور ماریاں پھر میں نے انگریز آ کے نپ لیا پھر میں اپنی اڈی نال او دا منہ رگڑیا مسخ کیتا تے جدوں میں منہ رگڑ رہے سی میں کیا کتیا تو کیڑے پاسوں نبی آیا نبی تے ساڈے آقا مولا کہنے میں مارکت تے نہ چھریاں نال گئے سی میں انہوں پھر ممتاز قادری دے طریقے تے چلدے 27 پھر گھڑ کے مارے تے کہنے پورے انگریزاں ٹل لا دیتا میرے ایتھے بھئی 9 زخم لگے 9 ٹانکے ادھر لگے میرے کو چھری کھسدیاں میں کہا پترو اے چھری علم الدین دے کے گیا اے کہ تسی میرے کو کھا سکدے ہو اے کو غازی لے سکدا تسی انگریز میرے کہنے میں انہوں چھری نہیں دیتی آپ کو کہنے میرے اتنے ٹانکے ساتھ لگے ہوئے اتنے ٹانکے ساتھ لگے چھری نہیں دیتی یہ انہوں نے آپ کو گل سنائی جیلے پھر اتو چادر بھی انہوں میرے واسطے بھیجی کیوں انہوں چادر بھیجی جیل جو تو انہوں نے کہا مولی خادم نے جا کے چادر دینا میں کیوں کہندے او رسول اللہ دے درد ایسا کتا جڑا صحیح بھونک کے پیرا دے رہا سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ گل وچوں ہو رہے لو جی او ذمی دریا وچ کھڑ کے گل کرن لگا فقال ذمیو ذمی دریا وچ سر پار کٹیا او جلا کتا کنارے کھڑا سی انہوں کہنے لگا یا قلبو انہوں کہا جلیا کتیا اج تو میں نے ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں حضور دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی کتا جلا انہیں نہیں کہ میں جلا میں کیا جانتا ہوں امام کہندے فضل القلب یادو کتا مڑیا تے انے واہ دوڑیا مشا یمشی دا معنی آستا آستا چلنا ادا یادو ادمان بھو آدم اس کا معنی انے واہ دوڑ پینا کتا مڑیا تے انے واہ پیچھا نسیا جب حضور دا نہ آیا تے کہنے لگا جھلا ضرور آئے سنانو تو میں بھی جاننا جڑا رہے گا یوں ہی ان کا اور میں نعرہ بیٹھ جاؤ اٹھنا نہیں اجے تک اے آداب محفل کے خلاف اجے تک تو گل اجے صلاۃ و سلام ہونا ہے بڑی محبت ہے جی ہم ڈوب کے ہو اکھا سامنے کر کے گنبد خضرا دی میں حضور کے سامنے کھڑا ہو کے سلام پیش کر رہا سلام پیش کرنا ہے پھر دعا ہونی لنگر دے چڑے نے دینا نہیں اچھا لنگر نہیں اس تو بڑا کہڑا لنگر ہے جڑا تسی آئے کراچی تو انہوں نے بلایا میں تے لاہور ہی ہونا نہ خانہ نے بلا کے حضور دی شانہ سنائی اس تو بڑا لنگر تے کوئی نہیں اے وہی لنگر سی جڑا لنگر کھا کے اسی 8 دن اوتھے زندہ رہے ہاں جی ورنہ روٹی تو ساڑی سبحان اللہ توجہ آرام نال تسی صلاۃ و سلام پڑھنا ہے بڑی توجہ نہ اے نہیں ساڈے سنیاں نوں بڑی بیماری ہوندی صلاۃ و سلام دی واری آوے تے افراتفری مچا دیتا جتھے کھڑے ہو اوتھے کھڑے ہو اینج کر کے پتہ لگے آداب ہی تے سکھڑے نا اصل تے گل ادب دی اوتھے کھڑے ہو کے جناب جتھے کھڑے مست ہو جاؤ تے کدی نہ کدی تے حاضری لگ جائے گی کدی کدی تو مالک تو کرم کرنے والے انہاں دے تسی بس صرف ادب ہے پھر اٹھ دیو بھائی تسی تانوں کیا تے بیٹھ جاؤ میں نہیں تو چھوٹا منگا لینا میں حضرت عمر کے درے دا بڑا قائل ہے ہاں میرے نزدیک حضرت فاروق اعظم کا جڑا در ہے نا وہ بھی بڑا ضروری ہے اقبال کہندا آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کارے پہ بنیاد اقبال کہندا ڈنڈا نہ ہوے تو نیکی بھی کوئی نہیں بنتا ساڈے کو ڈنڈا ہوندا تو ممتاز قادری پھانسی لگنا سی ڈنڈا ہاں جی ساڈے کو ڈنڈا ہوندا تو ممتاز قادری ایتھے بیٹھے ہوندا ایڈا شیر نے ٹنگ دیتا ڈنڈا جی کوئی نہیں سی تواڈے کو جج ایویں ایسے انہاں قرآن و سنت نہیں منگیا حضور اسی 11 فیصلے پیش کیتے ججا نہیں مننے ایتھے جلا کتا حضور دا نام سن کے من گیا اللہ اکبر میں ایتھے گل نہیں کرتا میں اپنی مسیحی گل کرنا ہے تے لوگ بہت ساری لوگوں اپنے تحفظات ہونے جڑا تحفظات رکھ کے نبی دی عزت تے گل کرے کوئی تحفظ کوئی نہیں گل کرتا جڑا اپنا سب کچھ کرے میں لٹنا ہے ناموس رسالت تے گل انج ہوندی ہن نعرہ تسی لانا ہے لبیک دا کچھ ٹھہرا یار میں نے لوان دینا اور ٹھہرا تو میں نے لوان دینا اور اچھا جا نعرہ لانا ہے سارے نے لبیک تھوڑا جا زور ہو تھوڑا جا ڈی چوک دے نیڑے نیڑے پہنچ گئے ہو تسی
پنڈی داخل ہو گیا بس ابھی 14 کلومیٹر تک 26 کلومیٹر تو بس رہ گیا کام. لبیک. کیا بات ہے کیا بات ہے.